کس وجہ سے قتل کیا؟ میں اس طرح کی جذباتی یا عامیانہ بات نہیں کہا کرتا، اور یہ عامیانہ بات نہیں ہے، مگر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ علی ابن ابی طالب نے کسی ایک کو بھی اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل کیا تو مذہب بدل دوں گا۔ علی نے جسے قتل کیا خدا کی خاطر، اب اگر خدا کی خاطر قتل کیا ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا تو اسے علی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر خدا کو قبول کیا ہے تو علی کو قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ علی نے خدا کی خاطر جنگ کی تھی، علی نے اپنی خاطر جنگ نہیں کی۔ یہی اس مسئلے کا بھی حل ہو جائے گا کہ علی نے حیات پیغمبر نے جتنی جنگیں کی، بعد پیغمبر تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ گفتگو یہاں روک رہا ہوں، گفتگو عادل کی۔ خدا کو اس لیے قبول کرو کہ بغیر خدا کے عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ محمد مصطفیٰ کی نبوت اس لیے ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے بغیر عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ علی کی ضرورت اس لیے ہے، ان کے بغیر عدل قائم نہیں ہو سکتا، ان کے بغیر ایمان قائم نہیں ہو سکتا۔ اور بس یہی سلسلہ ہے، حسین کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم حسین کے محتاج ہیں، حسین سے بے نیاز جو ہو گئے وہاں توحید سلامت نہیں رہی، وہاں نبوت محفوظ نہیں رہی، وہاں اسلام محفوظ نہیں رہا۔ حسین توحید کی پکار ہے، اور یہ مکتب حسینی اس کی پکار ہے قیام عادل۔ بالکل وقت نہیں رہ گیا، پہلی محرم ہے، عموماً پہلی محرم کو مدینہ منورہ سے سرکار سید الشہداء کی رخصت کا بیان ہوتا ہے۔ میں گزشتہ 2 شبوں سے ایک جملہ حوالے میں پیش کر رہا ہوں کہ بی بی سیدہ نے کہلایا علامہ مجلسی سے کہ کہو میرے بیٹے کی رخصت بیان کرو۔ کہاں سے حسین کی رخصت بیان کی جائے؟ مدینے سے رخصت، مکے سے رخصت، یا روز عاشوراء خیام سے رخصت، اہل حرم سے رخصت۔ ارے حسین کی ہر مصیبت اپنی جگہ قیامت کی مصیبت۔ حسین جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو انہیں اپنی شہادت کی بے چینی نہیں تھی، بے چینی یہ تھی کہ نانا کا مزار رخصت کرنا، نانا کے مزار سے جدا ہونا ہے۔ رسول اللہ کی قبر سے رخصت ہونا حسین کے لیے آسان نہیں تھا۔ کبھی دنیا نے حسین کو اتنا مضطرب نہ دیکھا ہوگا جتنا قبر پیغمبر سے رخصت ہوتے وقت۔ جس روز حسین کو مدینے سے رخصت ہونا تھا، پوری رات مورخین نے لکھا ہے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے، رات میں کئی بار حسین نانا کی قبر تک گئے، نانا کی قبر تک، اور سحر کے وقت قبر پر رخسار رکھ کر گریہ کرتے کرتے حسین پہ ایک کیفیت طاری ہوئی اور دیکھا کہ نانا سامنے کھڑے ہیں۔ حسین نے کہا نانا
بس اسی وقت مجھے اپنے ساتھ قبر میں لٹا لیجیے. اور اس وقت نانا نے کیا فرمایا؟ حسین، یا ولدی الحسین، میرے بیٹے حسین، اخرج الی العراق، تمہیں نکلنا پڑے گا عراق کی طرف جاؤ. فإن اللہ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شاء ان یراک قتیلا، اس کی مشیت یہ ہے کہ تمہیں ذبح کیا ہوا دیکھے، تمہیں مذبوح دیکھے، اپنی راہ میں قتیل دیکھے. اور یہی نہیں، اکیلے نہ جانا حسین، اس کی مشیت کچھ اور ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی راہ میں شہید دیکھے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کی مشیت یہ ہے کہ تمہارے اہل حرم اسیر ہوں. یہ جملہ سرکار سید الشہداء نے ان سے کہا ہے کہ جب آپ چلنے لگے اور ساتھ میں اہل حرم بھی چل رہے تھے، اور ایک ایک آگے سمجھاتا تھا آقا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، یا ابا عبداللہ کہاں جا رہے ہیں، یا حسین کہاں جا رہے ہیں. جو جس طرح سے رشتہ رکھتا تھا، جس طرح سے نسبت رکھتا تھا، جیسی معرفت رکھتا تھا، جیسا ظرف رکھتا تھا، اسی انداز سے امام سے التماس کرتا تھا، امام سے خطاب کرتا تھا. کوئی کہتا تھا بیٹا کہاں جا رہے ہو، یہ کوئی اور آواز نہیں تھی، یہ حضرت بی بی ام سلمہ کی آواز، ام المؤمنین جناب ام سلمہ. جب ان سے رخصت ہونے کے لیے گئے ہیں امام، جن کو یا امہ کہہ کے خطاب کرتے تھے، تو بی بی نے کہا بیٹا عراق نہ جاؤ. امام نے سب کو سمجھایا ہے، اور ایک جملہ کہا ہے، جب لوگوں نے اصرار سے کہا کہ اگر جانا ہے تو آپ تشریف لے جائیں، اہل حرم کو نہ لے جائیں، فرمایا کہ شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت ہے کہ انہیں اسیر دیکھے. یہ مسائل سادہ نہیں ہے، انہیں سمجھنے کے لیے بڑا ظرف چاہیے، انہیں سمجھنے کے لیے بہت پاکیزہ قلب چاہیے، انہیں سمجھنے کے لیے بڑی ریاضت چاہیے، انہیں سمجھنے کے لیے علم درکار ہے اور عمل درکار ہے، اخلاص درکار ہے، تقوی درکار ہے. بغیر تقوی حقیقت حسینی سمجھ میں نہیں آ سکتی. بغیر صفائے باطن کربلا کا ماجرا آئینہ نہیں ہو سکتا. حسین نے مدینے کو چھوڑا، نانا کی قبر سے جدا ہوئے، بھائی کی قبر سے جدا ہوئے. اور اب میں کیسے کہوں، نانا کی قبر سے جب جدا ہونے میں حسین کو اتنی دشواری تھی، کون بتا سکتا ہے کہ حسین ماں کی قبر سے کیسے جدا ہوئے؟ کس میں طاقت ہے جو بتائے کہ حسین فاطمہ زہرا کی قبر سے کس طرح جدا ہوئے؟ بہرحال ارباب مقاتل ذکر کرتے آئے ہیں کہ حسین جدا ہوئے، اور جب کارواں آگے بڑھا تو کہتے ہیں اولاد امام حسین علیہ السلام کے باب میں اختلافات ہیں، کتنے فرزند تھے، کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، تاریخی اختلافات ہیں. یہ موقع نہیں ہے کہ ان تاریخی مسائل پر تحقیقی نظر دی جائے، مگر بہرحال جو ارباب مقاتل بیان کرتے آئے ہیں اس میں یہ بیان آپ کا سنا ہوا بیان ہے، مگر کتنا المناک بیان ہے. کہتے ہیں امام کی ایک بیٹی تھی جو بیمار تھی، امام نے اسے مدینے میں چھوڑا. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ روایت درست ہے تو یقیناً اور بھی مصلحتیں تھیں، اس لیے کہ امام کو بہت سی امانتیں محفوظ رکھنی تھیں. کچھ امانتیں بیٹی کے سپرد کی، کچھ امانتیں جناب بی بی ام سلمہ کے سپرد کی، کچھ امانتیں حضرت محمد حنفیہ کے سپرد کی. چلے، لیکن بیٹی تھی، بیٹی دیکھ رہی تھی بابا بھی جا رہے ہیں، ماں بھی جا رہی ہیں، پھوپھی جا رہی ہیں، پورا گھر جا رہا ہے. جب کارواں آگے بڑھا تو بیٹی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے دیوڑی تک آ گئی. ادھر حسین امام ہے، حجت خدا ہے، مگر سینے میں باپ کا دل ہے. حسین
ایک کو رخصت کیا اور رباب کے آغوش میں ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، نوزائیدہ بچہ ہے، یہ ہمک کے بہن کی آغوش میں آ گیا، کہتے ہیں اب یہ بچہ بہن سے جدا نہیں ہو رہا تھا، سب نے کوشش کی، بچہ بہن کی آغوش سے جدا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء نے بچے کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہمک کے باپ کی آغوش پر آ گیا اور کارواں روانہ ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، معبود ہماری اس عبادت اعضاء کو قبول فرما، پروردگار ہمارے سینے میں چراغ توحید ہمیشہ روشن رہے، پروردگار ہمارے ہاتھوں سے دامن ختم نبوت کبھی نہ چھوٹے، پروردگار ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رکھنا، پروردگار ہمیں ہمیشہ حسین کے دامن سے وابستہ رکھنا، پروردگار اپنے ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ